بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ پڑھنے کا، تمہید کا خطاب سے پہلے سوچا ہوتا ہے، جب سٹیج سیکرٹری آ کر کہتا ہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ، تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ جو موضوع تجویز ہوا ہے، اس موضوع کی مناسبت سے گفتگو صرف مسلم علماء کی بنتی ہے۔ وہ گفتگو کریں گے اور جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ گفتگو سنیں گے۔ میں چونکہ اختصار کا کہہ دیا ہے، بددیانتی ہوگی اگر اس گفتگو کو طویل کیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کسی نے کسی بھی غیر مسلم کے حقوق غصب کیے، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر لیا، یا اس کے ساتھ کسی بھی ناانصافی کا معاملہ کیا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے مل کر بنایا ہے، اس لیے ہم سب برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے آئلی قوانین دیکھے جائیں اور خلافت راشدہ کے آئلی قوانین دیکھے جائیں، تو وہاں پر بھی مسلمان اور غیر مسلم برابر کے شہری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک طویل اس موضوع پر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر 23 سالہ دور کے اندر ہوا ہے، بڑی خوبصورت مجلس ہم نے بھائی سہیل احمد رضا صاحب کے ساتھ محترم آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ صاحب کے میزبانی میں سینٹ اینتھنی سکول کے اندر منعقد کی، اسی موضوع کے اوپر۔ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب اس کے اندر تشریف لائے، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اسلام کا موقف پیش کیا اور اس موضوع پر گفتگو فرمائی۔ تحریک منہاج القرآن کے ہم مشکور ہیں کہ جس موضوع کو چھپایا جاتا ہے یا چھپایا اگر نہیں جاتا تو اسے بیان نہیں کیا جاتا، تو اسے وقتاً فوقتاً اس موضوع کو اجاگر کرتے ہیں، اور یہ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی خدمات ہیں۔ یقیناً ہر شخص جو ہے معترف ہے اور اعتراف کرنا بھی چاہیے۔ یہ گفتگو جو میں نے کی ہے کہ اسلام آج سے 1400 سال پہلے بھی ایک غیر مسلم کو، وہ اہل کتاب ہے یا اہل کتاب نہیں ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے، ایک مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قصاص جاری فرما دیا کہ صحابی رسول کا قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا زمانہ آتا ہے، اس طرح کا ایک اور واقعہ آتا ہے، تو حضرت علی فیصلہ دیتے ہیں کہ مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں قتل کر دیا جاتا ہے، حضرت علی کے زمانے میں دیت کے اوپر لواحقین کے ساتھ بات آ جاتی ہے، تو فیصلہ قاضی دیتا ہے کہ دیت قبول کی جائے۔ حضرت علی کو جب معلوم ہوتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کو منسوخ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس کا فیصلہ خود سنوں گا کہ کہیں اس غیر مسلم پر جبر کے ذریعے سے دیت تو نہیں دی گئی۔ تو پھر اس نے آ کر حضرت علی المرتضیٰ کی عدالت میں اقرار کیا کہ میرا بھائی تو اب واپس نہیں آ سکتا، میں نے فیصلہ کیا ہے، اور باہمی رضامندی سے اور خاندان کی رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ بہرحال میں اور بھی ہمارے ڈاکٹر حسین صاحب اس موضوع پر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ آپ کا آج یہ پیچھے لگا ہوا بینر کہیں، فلیکس کہیں، جسے ضیافت میلاد مصطفیٰ سیمینار لکھا ہوا ہے، کہ پیغمبر اسلام
پیغمبر امن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت مسلم اور غیر مسلم کے لیے 1400 سال پہلے بھی تھی، 1400 سال کے بعد بھی ہے، اور یہ قیامت تک ضیافت جاری رہے گی۔ اور ضیافت معززین کے لیے کرتے ہیں۔ نجران کے 14 رکنی مسیحیوں کا وفد جب تشریف لایا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ یہ معزز و محترم ہیں، اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ ان کا استقبال میں خود کروں گا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 14 رکنی وفد کا استقبال خود کیا ہے۔ آج ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے اس ادارہ میں ہمارے بھائی، ہمارے محترم، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب، محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، اور ہمارے انٹرفیتھ کے ہم منصب کہیں یا ہمارے استاذ محترم کہیں سہیل احمد رضا صاحب، انہوں نے آج 1400 سال کے بعد بتلایا ہے کہ 1400 سال پہلے بھی ضیافت میلاد تھا، آج بھی ضیافت میلاد ہے، اور قیامت تک یہ ضیافت میلاد جو ہے وہ مسیحی ہوں، وہ مسلم ہوں، وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے جاری اور ساری رہے گا۔ جہاں تک تھوڑی سی بات محترم خرم نواز صاحب نے کی ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں سانحہ جڑاں والا جیسے، اس کے عوامل کیا ہیں، اسباب کیا ہے، کیسے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس موضوع کے اوپر بھی ایک مجلس ہونی چاہیے باقاعدہ، اور صرف قائدین کی مجلس ہونی چاہیے، اس لیے کہ جہاں آپ کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، شاید ہم سے اگر پوچھیں تو ہم سے زیادہ ہمارے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ جڑاں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن جس دروازے سے آپ داخل ہو کر آئے ہیں، یہاں پر 14 بے گناہوں کا قتل عام ہوا ہے، اس کے قاتل آج تک نہیں ملے، نامعلوم ہیں، نہ ملیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ ہماری باتیں سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار آپ پر ہم سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس پر ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ ظلم کے اوپر خاموش رہنے والے وہ ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ہمیں حکم نہیں دیا گیا، اگر ہم حسینی ہیں، ہم پیغمبر اسلام کے ماننے والے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے تو اپنے 23 سالہ زندگی میں کسی کرسچن پر ظلم ہوا ہے، کسی یہودی پر ظلم ہوا ہے، تو آپ نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے۔ ہماری پوری ریاست کہہ رہی ہے کہ ساتھی ہمسایہ ملک نے یہ سازش کی ہے۔ پورا ہفتہ 2 ہفتے ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا، 2 ہفتے کے بعد وہ سب کچھ بھول گئے کہ یہ تو ذاتی لڑائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب مجھے تو تفتیش کا حق نہیں ہے، ڈاکٹر حسین صاحب کو نہیں ہے، محترم آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ صاحب کو نہیں ہے، سہیل احمد رضا صاحب میرے پاس آ رہے ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ تفتیش کریں۔ تفتیش حکومتی ریاستی اداروں نے کرنی ہے، تو وہ ادارے جو کہیں گے ہم اسے مانیں گے۔ ادارے کہہ رہے ہیں 15 دن سے کہ یہ سازش ہوئی ہے، بیرونی ملک کی سازش ہوئی ہے، اور بڑی گہری سازش ہے، اور 15 دن کے بعد کہیں کہ 2 مسیحیوں کا آپس میں جھگڑا تھا، میاں بیوی کا اختلاف تھا، وہ سارا کچھ دھڑام ہو کر نیچے گرا دیا جاتا ہے، تو پھر اس طرح کے سانحات ہوتے رہیں گے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کرے، اور اگر نہیں کرے گی اور ہم اس کے اوپر خاموش رہیں گے تو پھر مجھے اور سہیل احمد رضا صاحب کو بھی اس دروازے پر مار دیا جائے گا۔ آپ ہنس رہے ہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے۔
کہ ہم اگر اپنے مقتولین کا بدلہ نہیں لے سکتے تو ہم کمزور لوگ ہیں، اور نہیں لے سکتے تو کم از کم اس کے اوپر آواز تو اپنی بلند رکھیں۔ حکومت سے ہر سال ہم مطالبہ کریں، میلاد کا پروگرام ہو، ضیافت کا پروگرام ہو، کیک کٹنگ کا پروگرام ہو، کرسمس کا پروگرام ہو، ہم اس میں مطالبہ کریں کہ ہمارے 14 شہید ہوئے ہیں، ہمیں ان کے قاتل چاہیے، نہ ہمیں قاتل ملے ہیں نہ ہمیں دیت ملی ہے۔ تو اس لیے یہ حق اور سچ کی باتیں اس مرکز سے ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا ڈاکٹر حسین صاحب کہ حق اور سچ کو پہچاننا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ باطل کی تلواروں کے رخ دیکھو کہ وہ کس جانب ہیں، تو تعین ہو جائے گا کہ حق والے کون ہیں۔ تو حق والے تھے منہاج القرآن والے کہ تلواروں کے رخ ان کی جانب ہوئے ہیں۔ اب ہمیں اپنے مقتولین کے قاتلوں کی سزا کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ امانت دار چیف جسٹس آیا ہے۔ اگر وہ امانت دار ہے تو اس نے فل بینچ میں ایک کیس سنا ہے۔ میں آخری مطالبہ کر کے جانا چاہتا ہوں، آپ تائید کریں گے تو یہ بات ہماری آواز وہاں تک پہنچے گی کہ چیف جسٹس صاحب ان 14 مقتولین کا کیس بھی فل بینچ میں ساری دنیا کے سامنے جیسے تم نے سنا ہے اسی طرح سنا جائے، اور ان کے جو قاتل ہیں وہ معلوم ہے یا نامعلوم ہے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں ان کی سزائیں چاہیے، وہ تختہ اقتدار پر لٹکتے ہوئے ہمیں نظر آنے چاہیے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ اس ملک میں ہم آزاد بھی ہیں اور ہمیں ہمارے حقوق بھی مل رہے ہیں۔